مجھے آپ کی چھوٹی بیٹی سے شادی کرنی ہے۔ میں چائے لے کر ڈرائنگ روم کی طرف جا رہی تھی جب وہ جملہ میرے کانوں میں زہر بن کر ٹپک گیا۔ مجھے آپ کی چھوٹی بیٹی سے شادی کرنی ہے۔ میری سوتیلی ماں کی ہنسی مجھے کاٹنے لگی۔ وہ خوش تھی کہ اس کی بیٹی اونچے خاندان میں بیاہی جا رہی تھی۔ جس شخص کی بات ہو رہی تھی وہ امجد کا بڑا بھائی تھا، ایک نفسیاتی اور پر اصرار شخص جس کے بارے میں مشہور تھا کہ اس نے اپنی بیوی کو مار ڈالا۔ میں انکار میں سر ہلانے لگی، مگر سوتیلی ماں نے اپنی بیٹی کی خوشی کے لیے مجھے قربان کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ شادی ہو گئی، میں دلہن بنی، مگر میرے چہرے پر خوف کا سایہ تھا۔ صحرا میری قسمت کا نہیں، کسی اور کی خوشی کا تھا۔ وہ امیر زادہ، وہ نفسیاتی اذلان جب مسکراتے ہوئے کمرے میں آیا تو میرا جسم لرز اٹھا۔ گھر میں کاموں کی ذمہ داری میری تھی کیونکہ میں سوتیلی بیٹی تھی۔ نوکرانی سے زیادہ کچھ نہیں۔ کھانا بناتے ہوئے مجھے بار بار کسی کی نظریں محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ اذلان ہی تھا، امجد کا بڑا بھائی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب چمک تھی، جیسے وہ میری خاموشی کو چبا رہا ہو۔ میں نے کئی بار نظر انداز کیا مگر اس کی آنکھوں سے گھن آنے لگی۔ میں نے ماہا سے پوچھا یہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ میرے شوہر امجد کا بڑا بھائی ہے، شادی شدہ ہے اور ایک بچے کا باپ ہے۔ میرے اندر غصہ ابلنے لگا۔ ایک شادی شدہ مرد، ایک بچے کا باپ اور ایسی نظروں سے گھور رہا ہے۔ میں بھاگ جانا چاہتی تھی لیکن فرار ممکن نہیں تھا۔ میری زندگی کسی اور کی ضد اور خوشی کے لیے قربان کر دی گئی تھی۔ میں سوچتی رہی کہ ماہ کی شادی کے بعد یہ سب ختم ہو جائے گا، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ اذلان اماں ابا کے سامنے میرا نام لے کر رشتہ مانگنے والا ہے۔ جب سب کھانے سے فارغ ہو کر بیٹھے تھے تو اس نے کہا مجھے آپ کی چھوٹی بیٹی سے شادی کرنی ہے۔ سب ہکا بکا رہ گئے کیونکہ چھوٹی تو ماہ تھی۔ پھر اس نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جو کھانا لا رہی ہے وہی مجھے پسند ہے۔ میری سوتیلی ماں نے وضاحت دی یہ چھوٹی نہیں بڑی ہے، اس کی ابھی شادی نہیں ہوئی۔ اذلان نے کہا تو پھر ٹھیک ہے، اگر آپ کو اس کے لیے رشتہ نہیں ملا تو میں حاضر ہوں۔ مجھے اپنے بیٹے کے لیے ایک ماں کی ضرورت ہے۔ مجھے پسینے آ گئے، میرے ماں باپ بھی ششدر رہ گئے۔ میں نے سوچا اماں ابا انکار کر دیں گے لیکن وہ بھی خاموش رہے۔ سوتیلی ماں کی آنکھوں میں چمک تھی، اس کے لیے میں ہمیشہ ایک بوجھ تھی۔ اب اسے موقع مل رہا تھا کہ وہ یہ بوجھ اپنے دوسرے داماد کے حوالے کر دے۔ میرے دل میں درد کی لہر اٹھی۔ میں سوچتی رہی کیا میری کوئی مرضی نہیں، کیا میری کوئی عزت نہیں؟ لیکن میرا بولنا منع تھا، میری خاموشی میری سزا تھی۔ آخر کار میری شادی اذلان سے کر دی گئی۔ اذلان کا بیٹا 4 سال کا تھا، معصوم، خاموش اور اپنی ماں کے جانے کے بعد سہم گیا تھا۔ شروع میں وہ بھی مجھ سے دور رہا مگر آہستہ آہستہ میرے لمس میں سکون تلاش کرنے لگا۔ ایک دن اس نے مجھے امی کہا، میرے وجود میں ایک عجیب سی تھر تھراہٹ دوڑ گئی۔ یہ ایک ایسی پہچان تھی جو میں نے کبھی نہیں مانگی تھی مگر اب میرے دل کا سب سے قیمتی لفظ بن چکی تھی۔ میں نے اس معصوم بچے کو دل سے اپنایا، ساری دنیا کا درد اس کے ایک مسکراہٹ کے بدلے قبول کر لیا۔ اذلان اب بھی بے نیاز تھا مگر میری خاموش خدمت نے اس کے دل کو بھی چھونا شروع کر دیا تھا۔ ایک رات وہ میرے پاس آیا اور کہا تم نے میرے بیٹے کو ماں کی طرح پالا، میں تمہارا مقروض ہوں، اگر چاہو تو ہم اس رشتے کو ایک نئے انداز سے شروع کر سکتے ہیں۔ میری آنکھیں بھر آئیں۔ میں نے زندگی میں پہلی بار کسی مرد کی آنکھوں میں سچائی دیکھی تھی۔ میں نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ اب اذلان بدل گیا تھا، وہ مجھے عزت دینے لگا، میرے کاموں کو سراہنے لگا، میری موجودگی کو محسوس کرنے لگا۔ میرے لیے یہ سب کچھ کسی خواب سے کم نہ تھا۔ میری سوتیلی ماں بھی اب میرے ساتھ نرمی سے پیش آتی تھی۔ احمد کی فرمائش
اب بوجھ نہیں تھی بلکہ ایک خاندان کی ذمہ داری بن چکی تھی۔ زندگی نے مجھے دکھ دیے مگر صبر کے بدلے سکون بھی عطا کیا۔ میرے بے زبانی اب میرا ہتھیار نہیں رہی، اب میں اپنی زندگی کی مالک بن چکی تھی۔ اب جب میں ماضی کو پلٹ کر دیکھتی ہوں تو ہر وہ لمحہ جس میں میری آنکھیں روئی تھیں آج میری مسکراہٹ کا سبب بن چکا تھا۔ اذلان اب میرا شوہر ہی نہیں، میرے دکھوں کا مرہم بھی ہے۔ وہ شخص جو کبھی نظروں سے تکلیف دیتا تھا آج انہی نظروں میں میرے لیے عزت ہے۔ اس کی خاموشی میں اب سکون ہے، اس کی باتوں میں پیار ہے اور اس کے لمس میں تحفظ۔ میں نے جو کچھ کھویا تھا شاید وہ لوٹ کر نہیں آیا، لیکن جو پایا وہ سب کچھ تھا۔ یہ کہانی صرف میری نہیں، ہر اس لڑکی کی ہے جو تقدیر کے تھپڑوں میں بھی اپنا وقار نہیں کھوتی، جس کی خاموشی اس کی طاقت بن جاتی ہے اور جو آخر کار اپنی کہانی کی ہیروئن خود بن جاتی ہے۔ اذلان کی نظر اب مجھ پر مختلف ہو چکی تھی۔ وہ جو کبھی خاموشی سے منہ پھیر لیتا تھا اب ہر وقت میری موجودگی محسوس کرنے لگا۔ میں نے بھی دل میں ایک نرم گوشہ محسوس کیا۔ اذلان کبھی کبھار بچوں کے سامنے میرے لیے کچھ لاتا، کبھی کتاب، کبھی چائے، کبھی موسم کی باتیں۔ میں حیران تھی کہ ایک سنجیدہ شخص بدل رہا تھا۔ میرے دل میں پہلی بار امید نے جنم لیا۔ کیا محبت پھر سے کسی ویران دل میں اتر سکتی ہے؟ کیا تقدیر مجھے صرف خدمت کے لیے ملی تھی؟ ایک دن وہ دیر سے گھر آیا تھا، تھکا ہارا۔ میں نے اس کے لیے چپ چاپ کھانا لگا دیا۔ اس نے خاموشی سے کھایا، پھر ایسا سے کہا، تمہارا خیال رکھنے کا دل کرتا ہے، کیونکہ میری پلکیں جھک گئی، آنکھیں نم ہو گئیں۔ میں کچھ بولی نہیں لیکن دل بہت کچھ کہہ گیا۔ اب ہر دن ہر لمحہ کوئی نیا رنگ لے کر آتا ہے۔ بچے اب مجھ سے لپٹ کر سوتے ہیں، مجھے ماں کہتے ہیں۔ اذلان اب مجھے بیوی سے زیادہ ساتھی سمجھتا ہے۔ جس اذان سے میں خوف زدہ تھی اب وہ پیار بن گیا۔ میری سوتیلی ماں کو کبھی میری حالت کی پرواہ نہ تھی، لیکن اب میں اس اذان کی شریک حیات تھی جس کی ایک مسکراہٹ مجھے دنیا کی جیت لگتی ہے۔ میرے صبر کا صلہ مل چکا تھا اور مکمل تھا۔ میں نے روتے ہوئے زندگی شروع کی تھی لیکن اب ہنستے ہوئے زندگی کو گلے لگا لیا تھا۔ رب نے میری خاموشی میں چھپی دعاؤں کو سن لیا تھا، مجھے وہ گھر دے دیا تھا جس کا کبھی خواب دیکھا تھا۔ اب اذلان، بچے اور میں ایک مکمل خاندان تھے۔ محرومیوں سے سیکھا تھا محبت کرنا اور میری محبت نے سب کو بدل ڈالا تھا۔